السلام علیکم، میں ہوں جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر احمد، اور آج ہم بات کریں گے ہکپس کے بارے میں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ہچکی لگ جانا۔ ہچکی لگتی کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہکپس ایک انفلینٹری کنٹریکشن آف دا ڈایافرام ہے۔ اس میں یعنی کہ ڈایافرام کی انفلینٹری کنٹریکشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بعض ہکپس یعنی ہچکی آ رہی ہوتی ہے، بار بار ہچکی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ مینلی ہمیں دیکھا گیا ہے کہ بنائن اور سیلف لمیٹڈ ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں میں، یعنی کہ کچھ لوگوں میں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہچکی شروع ہو جاتی ہے، کچھ لوگ یہ سرد گرم ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی گرم چیز کھا کے یکدم سرد پانی سے نہانا شروع کر دیتے ہیں، ان میں ہکپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ کاربونیٹڈ ڈرنکس وغیرہ بہت زیادہ پیتے ہیں، اس سے بھی ہکپس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتا ہے الکوہل وغیرہ یوز کرتے ہیں، یعنی شراب وغیرہ پیتے ہیں، اس سے بھی ہکپس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں ایکسائٹمنٹ یعنی بہت زیادہ خوش ہو جانا یا بہت زیادہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں، ان میں بھی ہکپس شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں ڈپریشن یا انگزائٹی کی وجہ سے بھی ہکپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں، اس کی وجہ سے ہکپس ہو سکتے ہیں۔ مطلب ہکپس کی یہ ایک عام سی وجوہات ہیں، جس کا مطلب کہ کوئی علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس میں جو ہم مینلی ہوم ریمیڈیز وغیرہ کرتے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ والسیلوا مینیور کرواتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں کہ اپنا ناک بند رکھیں 15 سے 30 سیکنڈ تک اور یکدم ہوا کھینچ کے چھوڑیں، تو اس سے بھی ہکپس وغیرہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑا چمچ چینی کا لے اور فوری اس کو نگل لے، اس سے بھی کچھ لوگوں کی ہکپس وغیرہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم پھر ایسا کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹس وغیرہ میں ہم دے رہے ہوتے ہیں پروٹون پمپ انہیبیٹر، یعنی وہ بھی ایسا ٹریٹمنٹ میں یوز ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں ہم صرف مسل ریلیکسنٹ یا بیکلن وغیرہ یا ادر کلورپرامازین وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں پھر ہم اکثر گابا پینٹین وغیرہ بینزوڈائزپینز وغیرہ بھی استعمال کی جاتی ہیں، اور کیروٹیڈ مساج وغیرہ بھی ہم کرواتے ہیں، اس سے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہکپس کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے CNS سے لے کے پاؤں تک، یعنی کہ سر سے لے کے پاؤں تک کسی بھی بیماری میں ہکپس والا مسئلہ آ سکتا ہے۔ اکثر لوگ سٹروک یعنی کہ دماغی شریان بند ہو جانا یا پھٹ جانا، اس میں بھی ہکپس کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ CNS کے ایشوز کوئی بھی ہو سکتے ہیں جس میں ہکپس کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ CVS یعنی کہ ہمارے دل کے ساتھ اور ہاتھ پر، یہ ان مسئلوں میں بھی ہکپس کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کارڈیوتھریسک یعنی کہ سانس لینے کا مسئلہ یا کوئی اور مسئلہ ہو، ان میں بھی ہکپس کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ان چیزوں کے لیے ہم ان کے انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کا ایسے ہوتا ہے کہ ہم ان کی LFTs RFTs، یا کچھ لوگوں کا پیٹ اتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ معدے میں ہم NG ٹیوب ڈال کے وہاں سے فلوئڈ وغیرہ ریموو کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہکپس وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں ان کا۔ کچھ لوگوں میں پھر ہم کمپلیٹ نیورولوجیکل ایگزامینیشن کرواتے ہیں، تقریباً ہر ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کاز ملے اور ہم اس کو ٹریٹ کریں۔ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی وجوہات ہی نہیں ملتی، پھر ہم اس کو وجوہات نہ ملے، پھر ہم ادویات سے یا ایون سرجیکل ٹریٹمنٹ سے بھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکریہ۔